الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو وجود دیا ہے، موت اور زندگی. دونوں چیزوں کی اس دنیا میں ضرورت بھی ہے. زندگی کی بھی ضرورت ہے، موت کی بھی ضرورت ہے. زندگی کی ضرورت اس لیے کہ وہ چانس ہے جو ہر بندے کو دیا جاتا ہے، موقع ہے. اور موت کی ضرورت اس لیے کہ جو چانس ملا اس کے بعد اس نے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا گنوایا. بدلہ تو اسی وقت ملے گا جبکہ موت کے بعد زندگی ہو. تو دونوں چیزوں کی ضرورت، اعمال کے لیے زندگی کی ضرورت، اعمال کے بدلے کے لیے موت کی ضرورت. اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قرآن کریم میں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات، کہ اس ذات نے زندگی اور موت دونوں چیزوں کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے، امتحان لے تمہارا کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو مارنا ہی تھا، انسانوں کو موت دینی تھی، تو پھر تو نے ان کو زندہ کیوں کیا، بنایا کیوں؟ اور جب مارنا تھا تو زندگی کیوں؟ اور زندگی دے دی تو موت کیوں؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا. جلیل القدر نبی تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا جواب مل جائے گا، اب کھیتی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی شروع کی. کھیتی جب پک کر تیار ہو گئی تو انہوں نے کھیتی کو کاٹ دیا.
تیار کیا، اناج الگ کیا اور اس کی بالیاں گھاس پھوس وغیرہ کو الگ کر دی، تین کے الگ کر دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر فرمایا کہ جب کھیتی اگائی تو پھر اس کو کاٹی کیوں؟ جب کاٹنا تھا تو پھر اس کو اگایا کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کام کی چیز الگ ہو جاوے اور جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو الگ کر دیا جائے، اس لیے میں نے کھیتی کو کاٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی بات ہے کہ انسان کو زندگی دی تیار کرنے کے لیے، اب موت اس لیے ہے کہ نیک الگ ہو جاوے، بد الگ ہو جاوے، نیک اعمال والے الگ ہو جاوے، برے اعمال والے الگ ہو جاوے، اس لیے موت کو رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حقیقت، اور دستور بھی یہی ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کو موت آتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، جس طرح وہ اپنے دن گزارتا رہتا ہے ویسی اس کی موت آ کر رہتی ہے۔ اور اس کی ایک مثال سمجھیں، حدیث میں بیان فرمایا النوم اخو الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اب سونے والا رات کو سو جاتا ہے، لیکن دن بھر جو کام کرتا ہے عامتاً اسی کے خواب وہ رات کو دیکھتا ہے۔ کھیتی والا کھیتی کا خواب دیکھتا ہے، پڑھنے والا پڑھنے کے خواب دیکھتا ہے، تجارت والا تجارت کے خواب دیکھتا ہے، کھیل کود والا کھیل کود کا خواب دیکھتا ہے، الگ الگ قسم کے خواب دیکھتا ہے، حالانکہ اس نے سوچا نہیں کہ یہ رات کو میں دیکھوں گا۔ تو اس طرح سمجھایا گیا کہ آدمی دنیاوی زندگی جس طریقے سے گزارتا ہے اسی طریقے سے اس کی موت آتی ہے۔ اور رب العالمین کا عجیب نظام ہے، روح جو انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جو روح اس کا کانٹیکٹ کنیکشن انسان کے عالم ارواح سے لے کر پھر دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے تک ایک دوسرے سے جڑتا رہتا ہے۔ ہم دنیا میں آدمی کے عالم ارواح میں جو روح کا تعلق جس روح کے ساتھ رہتا ہے وہی تعلق دنیا میں بھی رہتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ اور روح کا جو تعلق دنیا میں رہتا ہے وہ تعلق قبر میں، اور جو تعلق قبر میں وہی تعلق اس کی بعد والی زندگی میں۔ اب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 5-10 منٹ یا 1-8 گھنٹہ کسی کے ساتھ سفر کر لیتا ہے، سیٹ پر بیٹھ گیا، بات چیت ہو گئی کوئی گاڑی میں، تو اس روح کا تعلق وہ آدمی ہمیشہ کے لیے اس کا دوست بن جاتا ہے۔ فون پر باتیں ہوتی رہتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، حالانکہ 10-15 منٹ کی ملاقات، اور ایک دوسرا آدمی پڑوس میں سالوں رہتا ہے پھر بھی کوئی ملاقات نہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی بنتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالوں بازو میں رہ کے گیا لیکن معلوم نہیں کہ اس کا نام کیا تھا کون سا، کچھ نہیں، صرف جانتے ہیں لیکن بنتی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سالوں رہنے کے بعد نہیں بنتی، 15 منٹ میں بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ روح کا کنیکشن تھا عالم ارواح میں کہ دونوں کی روح کا تعلق تھا، اس بنا پر 5 منٹ کی ملاقات میں یہ دونوں کا تعلق دنیا میں ہو گیا، اور وہاں تعلق نہیں تھا تو سالوں پڑوس میں رہنے کے باوجود دونوں تعلق نہ کر پائے۔ اب دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے اس طریقے سے اس کی قبر تیار ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی قبر اس کا پرسنل معاملہ ہے، اور میدان محشر آدمی کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہوئے اس کا معاملہ ہے، کیونکہ آدمی قبر میں تنہا ہوتا ہے، لوگ نہیں ہوتے، تو ہر آدمی کی قبر اس کا پرسنل معاملہ، اس کی تنہائی، اس کا خود کا عمل قبر میں۔ اس لیے قبر میں کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، تینوں سوال عقیدے کے ہیں۔ تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے قبر میں، عقیدے کے سوال ہے۔
اور میدان محشر میں عامتاً جو سوال کیے جائیں گے وہ سوال عام لوگوں کے دنیاوی زندگی، لوگوں کے ساتھ تو کیسا رہا، وہ سوال کیے جائیں گے۔ تو قبر میں پرسنل معاملہ اور میدان محشر میں سب کے ساتھ جو معاملات اس کے ہوئے اس کا معاملہ کیا جائے۔ اب قبر کے اس کو بولتے ہیں عالم برزخ۔ آدمی کی موت سے لے کے آدمی کو میدان محشر قائم ہونے تک، قیامت تک کے منظر کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ڈوب کر کے مر جاوے، نہ کوئی جل کر کے مر جاوے، تو بھی اس کے ساتھ عالم برزخ کا معاملہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے جلا دیا تو وہ روح چلی گئے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اس کی بھی قبر ہوگی۔ کوئی سمندر میں ڈوب جاوے، اس کی بھی قبر ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عالم برزخ ہر ایک کے ساتھ ہوگا، کوئی کچھ بھی کر ڈالے۔ تو قبر اس کی جیسی ہے ویسی اس کی آخرت۔ اگر قبر اس کی بھلی رہ گئی تو آخرت اس کی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور اگر قبر اس کی ٹھیک ٹھاک نہیں رہی تو آخرت کا مسئلہ خطرناک ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی دونوں چیزوں کو پیدا کی، اور مہربانی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہوا کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی زندگی میں آتا ہے تو وہ بندہ دو قسم کے اعمال کر بیٹھتا ہے۔ دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک پوزیٹیو تھنکنگ اور ایک نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ، مثبت سوچ، اچھی سوچ، بری سوچ، دونوں طاقتیں ہیں دنیا میں۔ اچھی سوچ فرشتوں کی ہے اور نبیوں کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، اور بری سوچ شیطان اور اس کے لشکر کی ہے، یہ بری سوچ۔ تو دونوں قسم کی جب طاقتیں دنیا میں ہے تو انسان کبھی گناہ بھی کر ڈالے گا، پکی بات۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، نبی خالی گناہ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، اس سے بھی گناہ ہونا پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ صرف نبی گناہ ان کے لیے امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں دو قسم کی طاقتوں کو بھیجا، اچھی طاقت، بری طاقت، نیکی کی طاقت، گناہ کی طاقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ دونوں ضد بھی ہے، نیکی ہوگی وہاں گناہ نہیں، گناہ ہوگا وہاں نیکی نہیں۔ روشنی آتی ہے تو اندھیرا ختم، اور جہاں اندھیرا آیا تو روشنی ختم۔ آدمی نیکی کرے گا، گناہ ختم، گناہ کیا تو اس کی نیکی ختم۔ عجیب نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دو طاقتوں کے ساتھ آپ دنیا میں جا رہے ہیں، تو اگر کوئی گناہ تم سے ہو گیا، کوئی گناہ ہو جاوے، تو فوراً آپ اسی وقت کوئی نیک عمل کر لیں۔ قرآن نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہ کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ابو ذر، اگر کوئی گناہ تجھ سے ہو جاوے نا، اسی وقت کوئی نیکی کر لے تاکہ تیرا نامہ اعمال سے وہ نیکی گناہ ختم ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اتنی مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کو بھول جاتے ہیں، ان کو اللہ بھلا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میدان محشر میں جب اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے آئے گا، بندے کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو وہ سوچے گا میں نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، نامہ اعمال میں تو ہے بھی نہیں، کیا وجہ؟ تو فوراً اس کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوگی کہ دنیا میں تو نے گناہ کے بعد یہ نیکیاں کی تھی نے، تو ان نیکیوں کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دیے گئے۔ یہ انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ کہ اگر تم لوگوں نے آسمان و زمین بڑھ کر کے بھی گناہ کیے ہیں، آسمان و زمین، تو تم آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔
تم نے آسمان و زمین بڑھ کر کے گناہ کیے ہیں تو میری مغفرت اس سے بھی زیادہ ہے، میں تم کو معاف کر دوں گا، سوائے یہ کہ تم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو مجھے شریک مت کرنا، بس یہ کام کر لینا، یہ چیز۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو اعمال انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک عمل ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب قدر ہوگی اس کی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ دنیا میں چیلنج آ رہے ہیں، اب اس چیلنج پر ایمان کا امتحان ہے کہ آپ کتنا اللہ کو مانتے ہیں، کتنا غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک سوال میں بار بار کہہ دیتا ہوں، اس کو ذکر کرتا چلوں کہ عامتاً دنیا میں ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہم حق مانتے ہیں اور اللہ کی طاقت کو بھی حق مانتے ہیں، سب سچا ہے اور ایمان بھی ہمارا ہے، پھر بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیوں ستایا جاتا ہے؟ اور غیر لوگ جن کے پاس حقیقی مذہب نہیں، پھر بھی ان لوگوں کے پاس طاقت کیوں؟ وہ لوگ کیوں ستاتے ہیں؟ کیوں نیک لوگوں کو مارتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ لیکن یاد رہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، اگر فوراً کسی کی پکڑ ہو جائے تو ہر بندہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی امتحان ہی نہیں۔ امتحان کا مطلب کیا؟ آپ کو تکلیف میں رہتے ہوئے کہنا ہے کہ نہیں اللہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دماغ میں حاضر کر لیں، نبی کا واقعہ اپنے دماغ میں لے آئیں، اور اس پر ایک تاتاری عورت کا مختصر ذکر کہ وہ تاتاری عورت نے ایک مسلمان کو بیچ راستے میں کھڑا کیا تھا، اور اس وقت تاتاریوں کا جو ظلم چلا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ جبکہ تاتاریوں پر ظلم ہوا تھا تو ایک تاتاری عورت نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا تھا کہ او مسلمانوں کے خدا تو انصاف نہیں کرتا۔ پھر تاتاریوں میں وہ طاقت آئی تھی کہ کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو ایک تاتاری عورت نے ایک بزرگ کو بیچ راستے میں کھڑا کر کے پوچھا، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں، اس کی طاقت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ اللہ تعالیٰ تم کیوں آزمائش میں چل رہے ہیں اور ہم کتنے خوش و خرم چل رہے ہیں؟ طاقت ہے تو کہاں گئے اللہ کی؟ بزرگ کا جواب دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کبھی بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہے؟ کہا جی، بکریوں کا ریوڑ جب چرانے کے لیے چرواہا نکلتا ہے تو چراتے وقت اس کے ساتھ وہ کچھ کتے رکھتا ہے، اور کتے رکھتا ہے تاکہ کوئی بکری ریوڑ سے باہر نکل جائے، کتا بھونکے تو وہ بکری کو اندر کر دے، اور کتا بھونکے گا تو بکری ریوڑ میں آ جائے گی، اور جب بکری اندر چلی جائے گی کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے اور ریوڑ چلتا رہتا ہے۔ یہ کتے بکریوں کو سنبھالتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ مسلمان اپنی حقیقت کو بھول بیٹھے ہیں، صحیح راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جس دن مسلمان راستے پر آ گئے دنیا کے کتے بھونکنا بند کر دیں گے۔ حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہاں تک لوگوں کو گالیاں دیں گے؟ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان یہ بڑی عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب تفسیر پوچھی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی تفسیر پوچھی گئی، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت اس وقت اتری تھی جس وقت کہ مسلمان لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اسلام میں داخل ہوتے وقت ان کو شک تھا کہ ہم نے زمانے جاہلیت میں اسلام نہ لانے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم نے زنا بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اب معافی کا کیا مطلب؟ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ ایمان قبول کر لے تو اس کے جتنے گناہ اس سے پہلے تھے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز نیک اعمال کی برکت، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نماز کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے معاف۔ ایک صحابی نے بوسہ دے دیا ایک عورت کو، ان کو افسوس ہوا کہ میں نے بوسہ دے دیا، ایک غیر محرم کو نہیں دینا چاہیے تھا، حضور سے شکایت کی،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ کا کام ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ کہ آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتے ہیں, دو نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری معافی کا اتنا انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے پاس آوے تو ناکام نہ آوے. دنیا میں ہے نیگیٹو طاقتوں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے, وہ گناہ کی طرف جائے گا تو آدمی مسجد میں چلا آوے 2-3 گھنٹوں کے بعد پھر اپنے رب کو منا لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیک اعمال کی دوسری برکت کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں میں, اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتے. آج کل ہم اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں, بینک بیلنس کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کسی کو اس سے لڑ بھی پڑتے ہیں, یہ سب کچھ. قرآن کریم کی ایک آیت وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. مختصر ذکر کر کے بات ختم کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں ایک بستی سے گزرے تو ایک دیوار ہل رہی تھی اور وہ بستی والوں نے ان کی دعوت نہیں کی, ان کو کھانا نہیں دیا, مہمانی نہیں کی, پھر بھی اس دیوار کو حضرت موسیٰ نے بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر آپ کیسے ہیں, دعوت نہیں کی پھر بھی دیوار کو درست کر دیا. کہا کہ میں نے کہا تھا منع مت, کچھ سوال مت کرنا. پھر اخیر میں اس جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیوار کے نیچے یتیموں کا مال ہے اور وہ یتیم وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے سامان کی حفاظت کروائی کہ وہ دیوار کو درست کر دیا جائے تاکہ وہ دیوار گرے نہیں, گرے گی تو سامان نظر آ جائے گا, سونا چاندی نظر آ جائے گا, لوگ لے لیں گے. تو اس کو درست کر دو, جب بچے سمجھدار ہو جائیں گے تو وہ خود اپنا مال نکال لیں گے. تو اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولادوں تک اس کا اثر جاتا ہے, اولادیں نیک رہتی. اور اگر ماں باپ صرف کمانے کے پیچھے فکر نہیں کرتے نیک اعمال کی تو وہ اولاد ضائع ہو جاتے ہیں. محمد بن منکدر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ اگر کوئی ماں باپ نیک ہے, نماز کے پابند ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی ایسے وقت میں حفاظت فرمائیں گے. آج فتنوں کا دور ہے, ہم اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, ہم اپنی اولادوں کو راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز کو قضا نہ کریں, اپنی نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی مال کے اعتبار سے بھی, جان کے اعتبار سے بھی, ایمان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.